بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقال اے ربی کم جعلت عمره قال 60 سنة قال رب زده من عمري 40 سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انقضى عمر آدم إلا 40 جاءه ملك الموت فقال آدم أولم يبقى من عمري 40 سنة قال أولم تؤتها ابنك داود فجاهد آدم فجاهدت ذريته ونسي آدم فأكل من الشجرة فنسيت ذريته وخطأ آدم وخطأت ذريته رواه الترمذی۔ کل ہم نے اس حدیث مبارکہ کا پہلا حصہ بیان کیا تھا، تو آج اس حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ پہلے ترجمہ اس کا سماعت فرما لیں۔ فقال اے ربی کم جعلت عمره، جس وقت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو ان کا نور اور ان کے چہرے کی چمک وہ آپ کو اچھی معلوم ہوئی، تو آپ کو ان سے انس پیدا ہوا، جس کی وجہ بھی میں نے کل آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، سوال کیا، کم جعلت عمرہ، کہ یا اللہ تم نے، تیری ذات نے اس کو کتنی عمر دی ہے، یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے کتنے سال ہیں؟ قال 60 سنة، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 60 سال اس کی عمر ہے۔ قال رب زده من عمری 40 سنة، تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میری زندگی سے 40 سال اسے دے کر اس کی زندگی کو بڑھا دے، اس کی زندگی کو زیادہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کی 60 سال کی بجائے 100 سال زندگی ہو گئی۔ لیکن کیا ہوا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، فَلَمَّا انْقَضَى عُمَرُ آدَمَ إِلَّا 40، جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 40 سال کم 1000 سال مکمل ہو گئی، تو کیا ہوا؟ جاءہ ملک الموت، تو ان کے پاس موت والا فرشتہ جناب اسرائیل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فقال آدم، تو پس کہا حضرت آدم علیہ السلام نے، اولم یبقى من عمری 40 سنة، کیا میری زندگی سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہیں؟ یعنی کہ 960 سال گزر چکے تھے، لیکن جب فرشتہ آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا کہ کیا میری زندگی سے ابھی تک 40 سال باقی نہیں ہیں؟ تو آگے سے جناب اسرائیل بولے، اولم تؤتها ابنک داؤد، کیا آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں دیے؟ یعنی کہ استفہام انکاری آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ بہرحال جس وقت یہ معاملہ ہوا تو کیا ہوا؟ فجاہد آدم، فجاہد آدم، حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ 3 باتیں حضرت آدم علیہ السلام کے اندر پائی گئی، اور وہی 3 باتیں آج ان کی اولاد کے اندر بھی موجود ہیں۔ پہلی بات، فجاہد آدم، آدم علیہ السلام نے انکار کیا، فجاہدت ذریتہ، تو ان کی اولاد بھی آج انکار کرتی ہے۔ وَنَسِيَ آدم، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، فَأَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ، یعنی کہ اس درخت سے کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا تھا۔ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ، تو آج آپ کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ وَخَطَأَ آدم، حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، جس کو علماء خطا اجتہادی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ وَخَطَأَتْ ذُرِّيَّتُهُ، تو آپ کی اولاد بھی آج خطا کرتی ہے۔ یہاں تک تو میں نے سادے الفاظ میں اس کا ترجمہ بیان کیا، اب اس کی مختصر کچھ وضاحت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، انتہائی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں۔
پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی زندگی کے 40 سال دیے، اور پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو 60 سال زندگی عطا کی تھی۔ لیکن اسی مشکات المصابیح میں باب السلام کے اندر تیسری فصل میں حدیث مبارکہ موجود ہے، تو وہاں پر یہ الفاظ ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو 60 سال اپنی زندگی سے ایک حصہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کے اندر واضح طور پر ایک فرق اور تضاد موجود ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو دوسری روایت ہے باب السلام کے اندر، وہاں پر یہ الفاظ موجود ہے کہ داؤد علیہ السلام کی پہلے سے 40 سال عمر تھی، تو وہ روایت جو ہے وہ راوی کی یعنی کہ بھول ہے، راوی سے سہو ہوا، کیوں کہ وہ روایت قبول ہی نہیں۔ یہ روایت قبول ہے جس کے اندر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 60 سال تھی، آدم علیہ السلام نے 40 سال دی۔ یہ پہلی بحث کا پہلا ایک سوال تھا اور اس کا میں نے جواب دیا، لیکن اس جواب پر پھر اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ سوال ہوتا ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کون سا طریقہ ہے جس طریقے کی بنیاد پر آپ نے معلوم کیا کہ یہ روایت ٹھیک ہے اور وہ دوسری ٹھیک نہیں ہے؟ یہاں پر راوی کو غلط فہمی نہیں ہوئی، لیکن وہاں پر راوی سے بھول ہو چکی ہے، تو آخر اس پر کیا دلیل ہے؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لمحات کے اندر فرمایا، جو مشکات کی شرح ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ ایک طریقہ کار ہے کہ ہر نبی تقریباً جو اعلان نبوت کرتا ہے اور نبوت کے احکام لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ تقریباً 40 سال کی عمر میں کرتا ہے۔ اگر حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر ہی 40 سال ہو تو پھر وہ تبلیغ کا تو زمانہ ان کے پاس باقی نہیں رہا۔ تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ وہ روایت درست نہیں ہے، یہ روایت درست ہے جس کے اندر ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو 60 سال زندگی عطا فرمائی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جب حضرت اسرائیل تشریف لائے اور انہوں نے آ کر آپ سے بات چیت کی اس معاملہ میں، جس طرح کہ میں نے ترجمہ میں اس کو ذکر کر دیا، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی زندگی کا علم عطا فرما دیا تھا کہ میری عمر 1000 سال ہوگی، اور صرف اپنی ہی زندگی کا نہیں بتایا بلکہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی بھی بتا دی۔ تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم کسی نبی کو نہیں دیتا، تو حالانکہ کسی کی جو زندگی ہے اس کی زندگی کتنی ہوگی یہ علم غیب ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی زندگی بھی جانتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی زندگی جانتے ہیں، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی بھی زندگی جانتے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی بھی جانتے ہیں، تو اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے متعلق یہ کہا جائے کہ آپ بھی جانتے ہیں، تو اس میں شاید کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری بات، اس کا تعلق بھی علم غیب کے ساتھ ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اپنی موت کا وقت بھی جانتے تھے، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ 1000 سال میری عمر ہے، جب 1000 سال پورا ہو جائے گا تو میری موت آ جائے گی۔ تو موت کا علم مقرر ہو گیا، یعنی کہ معلوم ہو گیا ان کے پاس، اور ان کو صرف اپنی موت کا علم نہیں آیا بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی موت کا علم آ گیا۔ تو یہ بھی علم غیب ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک خاصہ ہے علم غیب۔ لیکن یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی موت کا وقت جانتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی موت کا وقت جانتے ہیں، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے جسے چاہتا ہے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام جانتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام جانتے ہیں، تو پھر ہمارا ایمان ہے ہمارے آقا و مولا آپ بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری بات اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس جب جناب اسرائیل آئے تو
یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب جناب اسرائیل آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو آپ کے ساتھ ہم کلام ہوئے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس انداز میں بیان فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما انقضى عمر آدم، یعنی کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی مکمل ہوئی، الا 40 جاءه، یعنی کہ ان کی زندگی مکمل ہو گئی، یعنی کہ 40 سال کم 1000 سال مکمل ہو گیا۔ اب تو یہاں پر علماء نے اعتراض کیا، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ الفاظ ہے انقضى عمر آدم الا 40، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوئی 1000 سال مگر 40 سال، تو ایسے بھی تو کہا جا سکتا تھا باقیہ من عمر آدم 40، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی زندگی سے 40 سال باقی رہ گئے تو پھر جناب اسرائیل آ گئے۔ یعنی کہ یہ علماء جانتے ہیں اس عبارت کے اندر فرق کیا ہے، لیکن میں نے ان کے افادہ کے لیے یہ اعتراض بھی کر دیا، ساتھ اس کا جواب بھی عرض کر رہا ہوں۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو عبارت حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، یعنی کہ انقضى عمر آدم الا 40، اس کے اندر تاکید موجود ہے جو کہ دوسری عبارت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جب جناب اسرائیل آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ میری زندگی سے ابھی تک 40 سال باقی ہیں، تو جناب اسرائیل نے عرض کی کہ کیا آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے تھے؟ تو آپ نے کیا کیا، فجاہد آدم، حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ انکار کرنا یہ کوئی ہٹ دھرمی یا اناد کے طور پر نہیں تھا، بلکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ بھلا دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کا نبیوں کو بھلا دینا کسی مقام پر تو اس میں امت کے لیے کئی ساری حکمتیں ہوتی ہیں جن کو شاید ہم نہیں جانتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام وہ بات بھول گئے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی حدیث مبارکہ جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر نقل کی، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، ایک وہ خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ مجھے کبھی موت نہ آئے، میں زندہ رہوں، کام کرتا رہوں، اپنی محنت مشقت کرتا رہوں اور میری زندگی بڑھتی جائے۔ اور دوسرا، انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ہرس، لالچ جوان ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کے اندر ہی موجود ہو، اکثر طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، للأکثر حکم الکل۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کا جو یہاں پر اس مقام پر انکار تھا یہ اناد کے طور پر نہیں تھا، تکبر اور ہر دھرمی کے طور پر نہیں تھا، بلکہ آپ بھلا دیے گئے تو آپ کے بھول جانے کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ 3 خصلتیں حضرت آدم علیہ السلام کے اندر موجود تھیں اور وہی 3 ان کی اولاد کے اندر بھی موجود ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک بندے کے اندر ہی یہ باتیں موجود ہوں، لیکن اکثر طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ کیا تھی، فجاہد آدم فجاہدت ذریتہ، آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی اولاد میں بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ بھی انکار کرتی ہے۔ ونسی آدم فاکل من الشجرۃ، آدم علیہ السلام بھول گئے اور انہوں نے درخت سے کھا لیا، فنسیت ذریتہ، تو ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ وخطأ آدم وخطأت ذریتہ، آدم علیہ السلام بھی بھول گئے، یعنی کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی اور ان کی اولاد سے بھی خطا ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یاد رہے کہ آدم علیہ السلام کی جو خطا تھی وہ خطا اجتہادی تھی، لیکن ان کی اولاد کے اندر یہ ضروری نہیں کہ ان کی خطا اجتہادی ہی ہو، یہ خطا اجتہادی صرف ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو مجتہدین ہیں، باقی جو عوام ہیں ان کی خطا کو خطا اجتہادی نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔